أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو سورہ بنی اسرائیل حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور پورے یقین اور جزم کے ساتھ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ پوری سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ سورت جو نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی؟ کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اچھا، اس سورت کے اندر رکوع اور آیتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کہ 12 اس کے رکوع ہیں اور 111 اس کی آیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سورہ بنی اسرائیل کے جو اور بھی نام ہیں، جیسے سورہ رحمان کے حوالے سے ہم نے کہا تھا، یاسین کے حوالے سے کہا تھا کہ ایک تو اس کا نام یاسین ہے، دوسرا اس کا نام دل بھی رکھا گیا ہے، قرآن مقدس کا قلب کہا گیا ہے۔ تو اس طرح اس کے بھی مختلف نام ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام تو بنی اسرائیل ہی ہے، دوسرا اس کا نام ہے سورہ اسراء۔ اسراء کا معنی رات کو جانا، تو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوئی رات میں، اس مناسبت سے اس کا نام بھی اسراء رکھا گیا۔ اور اس کا یہ پہلی ہی آیت میں سبحان الذی اسریٰ، اور پہلا لفظ جو ہے سبحان، اس کا ایک نام یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ سورہ سبحان، پاک ہونا، یہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کفار مکہ اور مشرکین جتنے عیب نکالتے ہیں ان تمام عیب سے رب پاک ہے۔ اس بارے میں اس سورت کو نازل کیا گیا کہ یہ ایک چیز، اس لیے اس کا نام سبحان بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے فضائل میں کیا ہے؟ اس کے فضائل میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت نہ کر لیتے، جب تک سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت نہ کر لیتے، اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے نہ جاتے۔ جب اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوی زندگی کا یہ ایسا عمل ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی پوری زندگی کا یہ ایسا عمل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی تلاوت کرے بغیر آرام ہی نہیں فرماتے تھے۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی کتنی اہمیت ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزانہ اس کو اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیا تھا۔ یہ بات کھل کر کے سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہی فضیلت کم ہے کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ تلاوت فرماتے تھے؟ اب امتیوں کو بھی یہی حکم ہے کہ امتیوں، تم نے اپنے آقا کو اور اپنے نبی کو جیسا دیکھا ویسا تم بھی کرو۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت روزانہ فرمائی ہے تو ہم کم سے کم ہر ہفتے میں ایک بار اس کی تلاوت ضرور کر لیا کریں تاکہ سنت نبوی پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب بھی حاصل ہو جائے کرے۔ اچھا، اس کے ساتھ اس کے مضامین کیا ہیں؟ اچھا، جو یہ صورت ہم بیان کریں گے اس کے ٹاپکس کیا ہیں، ان میں کن کن چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے؟ تو بنیادی طور پر توحید کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کے بارے میں، بے عیب ہونے کے بارے میں، بے مثل و بے مثال ہونے کے بارے میں، اس کے قادر ہونے کے بارے میں، نبوت و رسالت کے بارے میں، قیامت میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، جو عمل ہم نے اور آپ نے کیے اس کی سزا اور اس کا بدلہ، اعمال کی جزا اور اعمال کی سزا، ان دونوں کے بارے میں، ساتھ ساتھ مشرکین کے کثیر شبہات کا اس میں جواب بھی دیا گیا ہے۔ شبہات جو اسلام پر انہوں نے اعتراض کیے تھے کہ آپ تو جو مذہب لے کر آئے ہیں اس میں ایسا ہے، تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نازل فرمایا۔ یہ ہے مضامین، اور اب اس کو ہم چھانٹیں، الگ الگ کریں تو مضامین کیسے بنیں گے؟ کہ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے، واقعہ معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعہ معراج میں دو، یہ جو دلیل ہے نا معجزہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے، یہ بات، یہ جو معجزہ ہے یہ دلیل بنتی ہے۔ کس چیز کی دلیل بنتی ہے؟ یہ رب کی قدرت کاملہ ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ اس بات کو کرنے پر قادر ہے کہ چند سیکنڈوں میں، چند لمحوں میں، چند منٹوں میں اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بھی دلیل بنتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے اس کی بھی ہمیں وضاحت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تو کرم کیسا فرمایا کہ چند لمحوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر فرمایا۔
جو زمانہ نہ کر سکے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر دکھا دیا. یہ ایک چیز. دوسری چیز اس کی یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل جو ہیں، ہم سے پہلے جو قومیں گزری اور خاص طور پر بنی اسرائیل، ان کا پورا تفصیلی بیان بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیا عمل کیا تو ان پر کیا وبا آئی، انہوں نے کون سے عمل کیے تو ان کو نوازا گیا، وہ کون سے کام کر گئے تو ان کو دنیا میں عزت عطا کی گئی، کیسے برے عمل کیے جس کی جزا کے طور پر، سزا کے طور پر انہیں اس دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دیا اور آخرت میں بھی انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا. یہ چیز. تیسری چیز یہ بیان بھی کیا گیا کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، سیدھی راہ پر چلتے ہیں، اچھائی کا کام کرتے ہیں، وہ کسی اور کے بھلے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ سب سے پہلے وہ خود کے بھلے کے لیے ہوتا. اگر ہم اچھا کام کریں گے، اگر میں اچھا نماز پڑھوں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نماز کا ثواب آپ کے کھاتے میں چلا جائے گا. اگر میں کوئی جرم کروں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی سزا آپ کے کھاتے میں چلی جائے گی. اگر کوئی اچھا عمل کرے کا وہ اسی کو فائدہ دے گا، اور اگر کوئی برا عمل کرے تو کا اس کا نقصان بھی اس کو خود کو اٹھانا پڑے گا. اس صورت میں اس کو بھی مکمل طور پر بیان کیا گیا. اور ایک خاص بات جو اس میں بیان کی گئی پوری صورت میں، یعنی میرے مطالعے کے اندر قرآن مقدس کی 114 صورتوں کے اندر سورہ بنی اسرائیل وہ صورت ہے کہ سماج کس طرح اچھا ہو سکتا ہے اور سماج میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، ان تمام کا اکٹھا ذکر اس سورہ بنی اسرائیل میں کر دیا گیا. مطلب جرائم کو کیسے دور کیا جاتا ہے اور کیسے جرائم کون سے جن کو اگر دور کرے تو ہمارا سماج بہتر بن جائے. کہ اس سماج کو بہتر بنانے کے لیے سب سے آسان وظیفہ اور عمل یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی ہر آیت پر عمل کرتے اگر ہم ہو جائے تو سماج پورا آسانی کے ساتھ خوشگوار بھی بن جائے. کہا کیسے؟ کہا اس میں آپ غور و فکر کریں تو شروع ہوتے کے ساتھ ہی اس کے ایک دوسرے رکوع کے بعد ہی والدین کے حقوق کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی. ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی عظمت کو، والدین کی عظمت جو ہے اس کو بیان کیا گیا. اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے چلیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احکام بیان فرمائے کہ جو حلال ذریعے سے تم نے مال کمایا ہے اس مال کو فضول خرچی کر کے مت اڑا دو. اس کے بھی تفصیلی احکام بیان فرمائے. اس کے بعد کا غریبی کے سبب تم بچے پیدا کرنے سے ڈرتے ہو. آج دیکھا ہے نا لوگوں کو کہ یار ابھی تو ہم دو ہے تو چل جاتا ہے، اگر ہم بچہ ہمارا ہو جائے گا تو ہم کیسے گھر چلا پائیں گے. کہ تم تنگ دستی اور غریبی کے سبب یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے گھر کیسے چلیں گے اور بچوں کی پیدائش کے عمل کو تم روک دیتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تفصیلی احکام نازل فرمائے ہیں کہ بچے اگر پیدا ہوں تو ان کا کھانے اور پینے کا جو ذمہ وہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا. تو اپنی اولادوں کو صرف اس بنیاد پر قتل نہ کرو کہ تم انہیں کھلا نہیں پاؤ گے. کھلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام، یہ ہے اصل بنیادی چیز. اس پر بھی روشنی ڈالی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ یتیموں کا مال ناحق نہ کھانا. ہمارے مطلب 4-5 بھائی ہوتے ہیں تو اس میں اگر ایک بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہی 4-5 ہڑپ لے جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ عموماً ہوتا ہے آج کل. یہی سبب ہے ہمارے سماج کے اچھے نہ ہونے کا بھی ہے. تو کہا یتیموں کا جو مال ہے وہ مال ان تک پہنچاؤ. اس کے بارے میں بھی پوری تفصیلی گفتگو اس صورت میں کی گئی. زنا سے بچنے کے تمام احکامات کو بھی بتایا گیا. اس کی مذمت بھی کی گئی ہے کہ زنا کتنی بری چیز ہے، اس سے بچو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا. ساتھ ساتھ اس میں ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس کے بارے میں بھی بتایا. ان کی سزا کو بھی بتا دیا. اس کے ساتھ ساتھ زمین پر انسان کیسے چلے اس کا حکم بھی قرآن میں نازل فرما دیا ہے. اترا کر لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل. دیکھیں چلنے کے احکام تک بھی قرآن مقدس نے اس صورت میں بتا دیے ہیں. تو اب سماج کے جتنے بھی اچھے کرنے کے طریقے ہیں نا، اس ایک ہی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام طریقوں کو، مطلب تمام سے اکثر طریقوں کو اسی صورت میں بیان فرما دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کرنے کے مقصد جو ہے، قرآن کو کیوں نازل کیا، اس مقاصد کو بھی اسی صورت میں نازل فرمایا گیا. پھر خاص حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو. کہا یہ پورا واقعہ بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا. اور بھی بہت سارے اس کے ٹاپکس بن جائیں گے، لیکن
اصل جو بنیادی چیز ہے اس کی کا وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں سماج کو اچھا کرنا ہے تو سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کریں اور ساتھ تلاوت کے اس کے احکام پر عمل کریں، یقیناً وہ خوشگوار سماج ہمارے سامنے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کے توفیق عطا فرمائے، سورہ بنی اسرائیل کے احکام پر عمل کرنے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و